علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ وعلم آدم الاسماء کلہا ثم عرضهم علی الملائکہ۔ قابل قدر صدر مجلس فضیلۃ الشیخ محی الدین ثنابلی حفظہ اللہ، معزز علماء کرام، مہمانان اعظام، اساتذہ کرام، عزیز طلباء، ضلع جمعیت اہل حدیث صاحب گنج برہیٹ بلاک کے جانب سے الحمدللہ ہم لوگ مختلف گاؤں میں دعوتی پروگرام کرتے ہیں۔ شیخ مصطفیٰ کمال فیضی حفظہ اللہ کی دعوت اور ان کے جذبہ تربیت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آج مرکز اقبال لتحفیظ القرآن الکریم میں ہمارا یہ تربیتی پروگرام اس ناحیے سے بھی بہت ہی اہم ہے کہ یہ ایک دینی درسگاہ ہے، دینی ادارہ ہے، یہ تربیت گاہ ہے۔ آپ مستقبل کے داعی ہیں، خطیب ہیں، مقرر ہیں، قوم و سماج کے رہبر و رہنما ہونے والے ہیں، لہذا اگر ہم اپنے ان مستقبل کے رہنماؤں، داعیوں کی بنیاد مضبوط کر دیں تو ہم اپنے اس مشن میں انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ عزیز طلبہ، تعلیم اور اس کی اہمیت و فضیلت آپ نے سنی۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ ایک چیز ہے تربیت۔ جس کی ذمہ داری ہمارے معزز اساتذہ کرام پر جاتی ہے، ذمہ داران ادارہ پر جاتی ہے۔ اور یہ اساتذہ کرام جن کا مقام و مرتبہ بہت ہی بلند و بالا ہے، اور اسی لیے ہے کہ یہ معلم ہیں، مربی ہیں، تربیت کرتے ہیں۔ شریعت مطہرہ نے اساتذہ کرام کو روحانی باپ کا درجہ دیا ہے۔ جس طرح سے حقیقی باپ آپ کے وجود کا ذریعہ ہے، آپ کی پیدائش کا ذریعہ ہے، حقیقی ماں باپ آپ کو بولنا سکھاتے ہیں، آپ کو چلنا سکھاتے ہیں، لیکن وہیں پر روحانی باپ آپ کو یہ سکھاتے ہیں کہ کیا بولنا ہے، کب بولنا ہے، کہاں بولنا ہے، کیسے چلنا ہے، کس قدر چلنا ہے، کتنا چلنا ہے، یہ آپ کے روحانی باپ اساتذہ کرام سکھاتے ہیں۔ اساتذہ کرام کا مقام اسی لیے بہت اونچا ہے
کہ سب سے پہلا استاد، یہ استاذی کا جو کام ہے یہ سب سے اونچا کام ہے. سب سے پہلا معلم اللہ رب العالمین. اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کی تخلیق کا ذکر کیا اور تخلیق کے بعد کا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے نام سکھلا دیے، بتلا دیے. سب سے پہلا معلم اللہ تبارک و تعالی. پھر نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت اللہ رب العالمین نے یہی رکھی کہ اے نبی، آپ نبی ہیں لیکن آپ معلم بھی ہیں. اور نبی کی صفت یہ بیان فرمائی وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ نبی لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. لہذا اساتذہ کرام کی عزت، ان کی توقیر، ان کا احترام ہر شاگرد پر، ہر طالب علم پر واجب اور ضروری ہے. حصول علم کی کچھ شرائط ہیں، ان میں سے میں سردست 3 شرطیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. عزیز طلبہ، یہ 3 چیزیں اگر آپ نے اپنے ذہن میں بٹھا لی تو انشاءاللہ آپ کو کامیابی کی راہ سے کوئی روک نہیں پائے گا. پہلی شرط ہے اخلاص، کہ آپ اپنے اندر اخلاص پیدا کریں، آپ اپنے مقام کو، اپنے مرتبے کو پہچانیں. ابھی بڑی اچھی بات فیض الحق فیضی حفظہ اللہ نے کہی کہ آپ چن کر کے یہاں پر لائے گئے ہیں، آپ یوں ہی نہیں آئے ہیں. آپ کے طرح گاؤں میں، گلیوں میں، محلوں میں کتنے بچے ایسے ہیں جو بکریاں چراتے ہیں، گائے چراتے ہیں اور دوسرے دیگر کاموں کے اندر وہ مصروف ہیں، آوارہ گردی کرنے میں مصروف ہیں، گالی بکنے میں مصروف ہیں، لوگوں کو ستانے میں مصروف ہیں. لیکن ان اوباشوں میں، ان بیکار بچوں میں اللہ رب العالمین نے آپ کو نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ رب العالمین نے محلوں سے، گلیوں سے، گھروں سے آپ کو چن کر کے، آپ کو اٹھا کر کے اس مرکز اقبال کے اندر لا کر کے داخل کرایا. آپ اپنے آپ کو پہچانے کا آپ یوں ہی نہیں آئے، بلکہ اللہ نے آپ کو یہاں لا کھڑا کیا ہے، کیونکہ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے. مَن یُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَیْرًا یُفَقِّهُ فِی الدِّین. اللہ جس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے اسے اللہ دین کی سمجھ اور دین کی فقاہت عطا کرتا ہے. اپنے اندر اخلاص پیدا کریں کہ ہم اللہ کی رضامندی کے لیے علم حاصل کریں گے. بارہا یہ بات آئی، ابھی اس ادارے کے چیئرمین حفظہ اللہ نے بڑی اچھی بات کہی کہ آپ علم حاصل کریں لیکن شکوے شکایت کے انبار نہ لگائیں، کیونکہ شیطان ایسی چیزیں آپ کے ذہن و دماغ میں ڈالتا ہے. آپ گروکل شکشا کے بارے میں جانتے ہوں گے، ہمارے اسلاف کی تعلیم کے بارے میں جانتے ہوں گے. درختوں کے نیچے بیٹھ کر کے پڑھنے والے پوری دنیا کے معلم بنے. تاریخ انہیں یاد کرتی ہے جو پتھروں پر بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے. بلڈنگیں نہیں تھی، چھت نہیں تھا، گھر نہیں تھے، پتھروں پر، درختوں کے نیچے ایک ایک حدیث کو لینے کے لیے محدثین کے پاس سفر کرتے. وہاں پر محدثین اپنی جھونپڑیوں میں بیٹھے ہوتے، وہاں پر جا کے وہاں زانویہ تلمس کرتے. پہلی صفت، پہلی شرط اخلاص اپنے اندر پیدا کریں، اپنے دل کو صاف کریں کہ ہم اللہ کے لیے علم حاصل کریں گے، اللہ کی رضا کے لیے حاصل کریں گے. میں باتیں لمبی نہیں کرنا چاہتا ہوں. دوسری شرط یہ ہے کہ اپنے اساتذہ کی قدر کریں. اگر میرے بارے میں آپ کے دل میں کوئی برا تصور ہو تو میری کوئی بات آپ کے دماغ میں نہیں بیٹھ سکتی. یہ دنیا کا اصول ہے. کسی شخص کے بارے میں اگر ہم بدگمان ہو جائیں کہ وہ آدمی ٹھیک نہیں ہے تو ان کی کوئی بھی بات ہمیں ٹھیک نہیں لگے گی. لیکن اگر کسی بھی شخص کے بارے میں ہم محبت سے سوچیں کہ یہ بڑا ہی اچھا آدمی ہے اور ان سے محبت کریں تو ان کی ہر بات آپ کو اچھی لگے گی، ان کی ہر ادا آپ کو اچھی لگے گی.
لہذا سب سے پہلے اپنے اساتذہ کا احترام اپنے دل کے اندر پیدا کریں اگر علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور ہیں اس لائق اساتذہ جو آپ کے لیے اپنے گھر کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے گاؤں والوں کو، محلے والوں کو چھوڑ کر کے یہاں پر وقت گزارتے ہیں، آپ کی تربیت میں لگے رہتے ہیں، فجر کے وقت آپ کو اٹھاتے ہیں، آپ کو پڑھاتے ہیں، لکھاتے ہیں، آپ کو چلنے کا سلیقہ سکھاتے ہیں، لباس پہننے کا سلیقہ سکھاتے ہیں۔ میں نے کہا ماں باپ بولنا سکھاتے ہیں، لیکن اساتذہ کیا بولنا ہے یہ سکھاتے ہیں۔ اساتذہ لائق ہیں، اس لائق ہیں کہ ان کی قدر کی جائے، لہذا اساتذہ کرام کی عزت، ان کی توقیر، ان کا احترام اپنے دل کے اندر پیدا کریں، یہ دوسری شرط۔ اور تیسری اور آخری شرط ہے لا يتعلم العلم المستحی والمستكبر۔ دو قسم کے آدمی کبھی علم حاصل نہیں کر سکتے، وہ ایک ہے تکبر کرنے والا اور دوسرا شرمانے والا۔ علم کے میدان میں آپ کو تکبر نہیں کرنا ہے اور شرمانا نہیں ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس ادارے کو آپ غنیمت سمجھیں کہ آپ کو اتنا سنہرا ماحول علم کے حصول کے لیے مل رہا ہے۔ آپ کے والدین کی ترجیحات کو آپ دیکھیں، ان کی کوششوں کو دیکھیں، ان کی محنتوں کو دیکھیں۔ بارہا ایک بات میں کہتا ہوں اپنے بچوں سے، اور میں آپ کے سامنے بھی یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے ماں باپ کے بڑے ارمان ہیں آپ سے، بڑی تمنائیں ہیں آپ سے، آپ کو بڑا بنتے دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کو ترقی کرتے دیکھنا چاہتے ہیں، اور آپ کی ترقی کے لیے وہ خود بھوکے رہ کر کے آپ کو کھلاتے ہیں، وہ خود پرانے اور پھٹے کپڑے پہن کر کے آپ کے لیے نئے کپڑوں کا انتظام کرتے ہیں، خود وہ مقروض ہو کر کے آپ کے لیے پیسوں کا انتظام و انصرام کرتے ہیں، آپ کے لیے نئے چپل، نئے جوتے، نئے موزے اور نئے پاجامہ، نئے کرتا، نیا ٹوپی کا انتظام کرتے ہیں۔ لیکن کبھی آپ نے اپنے ماں باپ کے چپل کو دیکھا ہے؟ ان کے چپل پھٹے ہوئے ہیں، ان کے جوتے ٹوٹے ہوئے ہیں، ان کے کپڑے بوسیدہ ہیں، ان کی بنیان پھٹی ہوئی ہے، لیکن وہ آپ سے تمنائیں، آپ سے امیدیں وابستہ کی ہوئے ہیں کہ میرا بیٹا کامیاب ہوگا۔ آپ اپنے ماں باپ کے امیدوں پر کھرا اترنا ہے، اس کے لیے آپ کو محنت کرنی ہوگی، کوشش کرنی ہوگی۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ تربیت گاہ ہے۔ اساتذہ کرام سے میں ادب و احترام کے ساتھ گزارش کروں گا کہ ہمارے اساتذہ کرام جتنے مخلص ہوں گے، طلباء اتنے ہی خالص پیدا ہوں گے۔ وہ ایک دور تھا کہ جب اساتذہ کرام طلباء کے کمروں میں لے جا کر کے چپکے سے پانی کا لوٹا رکھایا کرتے تھے، اور طلباء اٹھ کر کے اس سے وضو کرتے تھے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ ایسی خدمت کریں، لیکن وہ مخلص تھے۔ اپنے طلباء کے بارے میں بھی مخلص بنے، کیونکہ یہ آپ کے بچے ہیں۔ اور یہ بات کہتا ہوں کہ یہی وہ کام ہے جس کام پر پوری دنیا کو ناز ہے۔ اساتذہ ہی کا وہ دل ہوتا ہے، یہ اساتذہ ہی ہو سکتے ہیں کہ جو اپنے بچوں کو، اپنے شاگردوں کو ترقی کرتے ہوئے دیکھ کر کے خوش ہوتے ہیں۔ دنیا میں کسی کو بھی ترقی کرتے ہوئے آدمی جلتا ہے، لیکن ایک فرد واحد استاد ہی ہے جو آپ کو، اپنے شاگردوں کو ترقی کرتے ہوئے دیکھ کر کے وہ خوش ہوتا ہے۔ اپنے اساتذہ کی عزت کریں، اور اساتذہ سے میں گزارش کروں گا کہ آپ مخلص بنیں اور مخلص بن کر کے اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ انشاءاللہ یہ بچے خالص پیدا ہوں گے، پیور پیدا ہوں گے، اور یہ بچے انشاءاللہ ترقی کی منزلیں طے کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہم سبوں کو صحیح معنوں میں کہنے سننے زیادہ ان کہی سنے باتوں کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء۔ یہ تھے فضیلت الشیخ ضیاء الحق فیضی حفظہ اللہ و تولیٰ، مدرس مدرسہ احیاء السنہ قدمہ و نائب ناظم ضلعی جمعیت اہل حدیث صاحب گنج، جو ہمارے اور آپ کے بیچ پرجوش انداز میں اپنی دل کی کیفیت اور بہترین لب و لہجے میں بہترین الفاظ کے ذریعے سے آپ سب کو اس بات کا احساس دلا رہے تھے کہ آپ چنے ہوئے ہیں، آپ کو محنت کرنی ہے، اپنے اساتذہ کا احترام کرنا ہے اور ان سے محبت کرنی ہے، اور اساتذہ کا احترام اور محبت کے بعد ان کا دیا ہوا سبق یاد کرنا ہے اور بہترین حافظ قرآن بن کر کے نکلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہم سب کو کہی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قبل اس کے کہ میں صدر اجلاس اور ہمارے مہمان کو دعوت دوں، آج الحمدللہ ایک طالب علم
عزیزم محمد اسرافیل بن محمد اکمل قرآن کریم مکمل کریں گے، لہٰذا میں ان کے استاذ فضیلت الشیخ جناب قاری مستقیم صاحب کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ وہ تیپائی یعنی بینچ لے کر کے آئیں اور اپنے شاگرد محمد اسرافیل کا آخری سبق سن کر کے آج ان کا حفظ قرآن کریم مکمل فرمائیں۔ اس کے بعد بھی وہ انشاءاللہ یہاں دور کریں گے، اور اس کے بعد پھر یہ دسمبر، جنوری، فروری، یہ 3 مہینے میں لگاتار بچے حفظ قرآن کریم مکمل کرتے چلے جائیں گے۔ آج یہ ہم سب کے لیے حسن اتفاق ہے۔ تھوڑا سا اور ادھر لے کے آ جائیے، آپ لوگ ذرا سیٹنگ کر لیجئے۔ وہ بھی بہتر ہے، بہتر ہے۔